الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ نشست میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب جانا ہو تو سلام اس عقیدے کے ساتھ پیش کرے کہ اللہ کے یہ محترم اور مکرم نبی اور ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اسے اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ بات آئی ہے منقول کتابوں میں کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الصوت علی نبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، حیم ولا میتن، نہ ان کی حیات طیبہ میں اور نہ ہی ان کی وفات کے بعد۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تو حال یہ تھا کہ وہ لوگ جو مسجد نبوی سے متصل تھے، جب کوئی آدمی ضرورت کے تحت اپنے گھر میں کوئی کیل لگاتا تو ام المومنین رضی اللہ عنہا اپنے کسی نوکر کو بھیجتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اسے منع کرو کیل لگانے سے، اور یہ فرماتی تھیں کہ لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آواز سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں دروازے بنوانا چاہے گھر کے تو انہوں نے گھر کے کواڑ باہر جا کر دور جا کر بنائے تاکہ وہ جو شور دروازوں کے بننے کا اٹھے گا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی سے پھر ثابت کیا ہے علماء امت نے کہ انہم کانوا یرون، کہ ان سب کا نظریہ یہ تھا کہ انہو حی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق تو ہر تاریخ میں آپ کو مل جائے گا کہ جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی ہے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ دیں، اور کہنے والے کچھ معمولی لوگ نہیں تھے، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے دانا آدمی بھی شامل تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے، جو بہت بڑے مفسر اور مورخ ہیں اور محدث بھی ہیں، اللہ نے حدیث، تفسیر اور فقہ تینوں کو اس شخص میں جمع کر دیا تھا رحمہ اللہ۔
ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لختار بجواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ ہونے کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں زندہ سمجھتے تھے، تو ہی تو فرمایا کہ یہ ہمسائے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، زرقانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ تو کہتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس حاضر ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اس وقت ہمسایہ ہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو یہ سمجھتے بھی تھے اور یہ کہ وہ حیات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ تو کل بھی بات گزر چکی، اور موطا امام محمد رحمت اللہ علیہ میں بھی یہ آتی ہے کہ جب وہ کبھی سفر پہ روانہ ہوتے تھے تو مسجد نبوی میں حاضری دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر روضہ مبارک پر جاتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرتے تھے اور پھر اپنے والد کو سلام کرتے تھے، یعنی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو پھر ایسے ہی تھا، اور جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو یہ نافع رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے تھے اور میں نے ایک ایک دن میں انہیں دیکھا ہے، رأیتہ فی الیوم 100 مرہ واکثر، 100 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بار بار قبر مبارک پر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے تھے۔ اور یہ حدیث تو اتنی جگہ پر آئی ہے کہ کتنے حوالے اس کے کسی کو چاہیے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَأْتِيَنَّ قَبْرِي، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یقیناً میری قبر پر آئیں گے اور یقیناً وہ مجھے سلام کریں گے، وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، اور میں یقیناً ان کو جواب دوں گا۔ اس لیے جب مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جانا، بار بار سلام پیش کرنا وہاں کی سب سے اچھی عبادت ہے۔ اور اس میں کیا سوال کیا جائے، کیا شفاعت کے لیے صیغے استعمال کیے جائیں، یہ کل کے بیان اور نشست میں آپ سے عرض کیا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے فارغ ہو کے پھر چاہیے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کریں۔ لکھا تو فقہا نے یہ ہے کہ دائیں طرف کو پھر ہٹ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں سلام پیش کرے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے ایک قدم اور دائیں طرف کو تھوڑا سا اور ہٹ جائے۔ لیکن یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ قطعی اور یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان حضرات کی قبریں مدت عرصہ ہو گیا بند ہو گئیں اور چاروں طرف سے دیواریں چن دی گئیں،
اس لیے یہ ظن اور تخمین کے درجے میں ہے کہ ایک ہاتھ ہٹ جائے یا دوسرے دو ہاتھ ہٹ جائے، باقی وہ جگہ ایسی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بھی سلام پیش کرنا ہی ہے، اور جو الفاظ اپنی زبان میں ہیں ان کے ذریعے سلام پیش کرے اور ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرے اور شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا طوفان اٹھا تھا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے اس امت کی مدد کی ان کے ذریعے سے۔ کچھ فقہا نے سلام کو لکھ بھی دیا ہے تاکہ کوئی آدمی اگر یاد کرنا چاہے تو کر لے اور وہاں جا کر الجھن میں مبتلا نہ ہو۔ اور اصل بات وہی ہے کہ اگر اپنی زبان میں بھی ان کی تعریف کرے گا، سلام پیش کرے گا، تو اللہ کے ہاں نظام ایسا ہے کہ وہ اس کے الفاظ، اس کی یہ چیزیں اس زبان میں عربی میں منتقل کر کے ان کو سنائی جائیں گی جس کو وہ سمجھتے ہیں۔ اور جو کچھ لکھا ہے وہ یہ کہ یہ عرض کرے کہ السلام علیکہ یا سیدنا ابا بکر صدیق، اے ہمارے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کی سلامتی آپ پر نازل ہو۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ علی التحقیق، اور یقیناً آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے، تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی، اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ، خدا کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہو۔ سلام میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دو میں سے دوسرے تھے جب آپ دونوں حضرات نے غار میں پناہ حاصل کی تھی۔ السلام علیکم یا من انفق مالہ کلہ فی حب اللہ و حب رسولہ، اور اللہ کی سلامتی ہو اے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ پہ کہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، اللہ آپ سے خوش ہو، وَأَرْضَاكَ أَحْسَنَ الرَّضَا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جو سب سے اچھی خوشی ہے خدا کی طرف سے، جو سب سے اچھی مہربانیاں ہیں وہ آپ کے شامل حال ہوں۔ وَجْعَلْ جَنَّةَ مَنزَلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأْوَاكَ، اور اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا گھر رکھے، آپ کا مسکن، آپ کے رہنے کا ٹھکانہ، آپ کے رہنے کی جگہ، یہ سب چیزیں خدا تعالی جنت میں آپ کو نصیب فرمائے۔ یا اول الخلفاء، اے وہ ہستی جو سب سے پہلے خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وصحل النبی المصطفیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال میں سے تھے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی، اس اعتبار سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرال کا بنتا ہے۔ اور جو مال کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور یقیناً اللہ جہنم کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا جس انسان نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ جو کسی پہ بھی خرچ کرتا ہے اس کے ذمے یہ خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ،
وہ تو بس اپنے اعلیٰ پروردگار کو، اپنے رب اعلیٰ کو، اپنے مالک حقیقی کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، فَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ فٹ آتی ہے، منطبق بیٹھتی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ بشارت دی۔ تو اس لیے یہ ان کے لیے دعا مانگنا اور عرض کرنا کہ آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن پاک میں سورہ اعلیٰ میں اشارے فرمائے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ سلام بھیجے اور یہ عرض کرے کہ السلام علیکم یا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پہ، اے عمر رضی اللہ عنہ جو خطاب کے بیٹے تھے۔ السلام علیکم یا ناطقا بالعدل والثواب، اللہ کی سلامتی، خدا کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں، آپ ہمیشہ عدل، انصاف، سچائی کے ساتھ بات کرنے والے تھے۔ السلام علیکم یا مظہر دین الاسلام، اور آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ اسلام جو اللہ کا دین ہے اس کو آپ نے ظاہر کر دیا، نافذ کر دیا، پوری طرح مستحکم کر دیا۔ السلام علیکم یا ابا الفقراء، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، آپ فقر و فاقہ جن لوگوں کو پڑ گیا تھا ان کو پالنے والے تھے، والضعفاء، اور آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے تھے۔ اور سب سے زیادہ کھل کے یہ جوہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سامنے آیا ہے جب عام الرمادہ ہوا، جس سال قحط پڑ گیا تھا، اس سال والارامل والایتام، اور آپ یتیم بچوں کو اور بیوہ عورتوں کو پالنے والے تھے۔ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کام کیے، تاریخ بھی اس پہ گواہ ہے، اور حدیث میں جو واقعات آئے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر عرض کرے کہ انت الذی قال فی حقک سید البشر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے آقا تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا لو کان نبی من بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کسی کو ملتی تو اس عمر کو مل جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہی تھی۔ وَأَرْضَاكَ وَأَحْسَنَ الرِّضَا، اور اللہ آپ سے خوش ہو، آپ کو خدا بھی راضی رکھے، اور اچھی رضا، اللہ کی خوشی آپ کے شامل حال ہو۔ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ جنت کو بنا دے منزلہ کا و مسکنہ کا و محلہ کا و ماواک، آپ کا ٹھکانہ، آپ کا مکان، آپ کا مرتبہ خدا جنت میں بلند کرے۔ السلام علیکم یا ثانی الخلفاء، اور خلفاء کرام رضی اللہ عنہ میں آپ دوسرے تھے۔ وسحر نبی المصطفیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل۔ پھر اس کے بعد فقہا نے لکھا ہے، بعض فقہا نے، کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے، ایسے کہ حضرت عمر اور حضرت بکر رضی اللہ عنہما کی قبروں کے درمیان کھڑا ہو جائے، مگر یہ سب چیزیں ظن اور گمان کے درجے کی ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ایگزیکٹ مقام، صحیح ترین جہاں پہ یہ حضرات دفن ہیں وہ کون سی جگہ ہے۔ اور پھر اس طرح دونوں حضرات پر سلام پیش کرے اور عرض کرے کہ السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے۔ السلام علیکم یا معین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں آپ دونوں پہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے تھے۔ حضرت بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اتنی مدد کی اس دین میں اور اس ساری چیزوں کے پھیلانے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں کا اتنا احساس تھا
کہ حدیث میں آیا ہے ایک جگہ آپ نے فرمایا جب تم دونوں کسی بات پر اتفاق کر لو تو پھر میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا۔ السلام علیکم یا وجیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبروں میں آرام کرنے والے دونوں ہستیوں، تم پہ خدا کی رحمتیں نازل ہوں، ورفیقے و مشیرے، تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والے تھے، والمعاونین لہ علی القیام فی الدین، اور اقامت دین میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مل کے تعاون کرتے رہے، مدد کرتے رہے، والقائمین بعدہ بمصالح المسلمین، اور مسلمانوں کے لیے جو بھی حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آئے اس میں مصلحت سے کیسے کام کرنا تھا اور کون کون سے اقدامات اٹھانے تھے، آپ حضرات نے اس دین کو قائم کیا تھا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ کما نتوسل بکما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشفع لنا، اور ہم آپ دونوں کے سے توسل اختیار کرتے ہیں، ہم آپ دونوں کا وسیلہ حاصل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا جائے کہ وہ ہمارے لیے قیامت میں شفاعت فرما دیں۔ وَيَسْأَلْ رَبَّنَا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی جائے کہ ان يتقبل سعیانا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو جو حج میں ہو گئی ہے آپ حضرات کے یہاں ہو گئی ہے، خدا اسے قبول کرے۔ وَيُحْيِينَا عَلَى مِلَّتِهِ، اور اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے پر ہی ہمیں قائم رکھے، زندگی دے۔ وَيُمِيتَنَا عَلَيْهَا، اور اسلام ہی کی حالت میں ہمیں موت آئے۔ وَيَحْشُرَنَا فِي زُمْرَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ حضرات جس گروہ میں شامل ہوں وہیں ہمیں بھی جمع کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں پر خدا کی سلامتی نازل ہو، اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور برکتیں آپ دونوں پر نازل ہوں۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ ہم آپ دونوں کی کا توسل چاہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں، یہ الفاظ فتح القدیر میں آئے اور فتح القدیر میں بھی، اور ایک جگہ غالباً فتح عالمگیری میں بھی۔ فتح القدیر میں تو ہیں ہی ہیں، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی خدمت مبارکہ میں درخواست کے لیے اس چیز کو لکھا ہے کہ ان دو حضرات کا وسیلہ اختیار کیا جائے، اور یہ الفاظ وہیں سے نقل کیے گئے ہیں۔ اور جو فقہا تھے بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو لکھنے والے تھے، ایسے ہی نہیں تھا کہ جو قلم میں آ گیا لکھ دیا گیا، اور خاص طور پہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اچھے فقہا میں سے تھے۔ کچھ چیزیں اگرچہ ان کے ہاں ہیں جن میں ان کا اپنا تفرد ہے، اور لوگوں نے ان کے بعد آنے والے علماء نے ان سے اختلاف کیا ہے، مگر یہ نہیں ہوا کہ ان چیزوں میں بھی کسی نے اختلاف کیا ہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان حضرات کے ہاں جا کر ان الفاظ کے ذریعے اور اس کے علاوہ بھی اچھے سے اچھے الفاظ میں سلام پیش کیا جائے۔ دو باتیں اس سلسلے میں خیال میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی الفاظ ہوں، بس فقہا نے لکھے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی محبتوں کے مطابق۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہی الفاظ کہیں کتاب و سنت میں آ گئے ہیں کہ آپ انہی الفاظ کو پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ مناسب الفاظ جو بھی ملے اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جائے۔ اور بہتر یہ بھی ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ جتنے بھی مناسب الفاظوں جو زیادہ طوالت پر مبنی نہ ہوں وہ کہے، کیونکہ مقام ایسا ہے، ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، اللہ کے عرش کے نیچے عرش سے بھی بڑھ کے کوئی مقام
نزاکت کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی پیشی ہے۔ نفس گم کردانی آئے جنید و بایزیدی شاہ، یہ ایسا مقام ہے جہاں پر جنید اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آتے تھے تو ان کے بھی ہوش گم ہو جاتے تھے۔ بات بھی یہی ہے کہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ بس مناسب حد تک الفاظ پیش کیے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد کہیں بھی بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ جو دہرائے گئے ہیں، یہ پیش کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب یہ نہیں ہے کہ کہیں کتاب و سنت میں بس یہی الفاظ آئے ہیں، بلکہ ہر زمانے میں فقہا اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما کے لیے بہتر الفاظ لکھتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ خیال کر لیا جائے کہ پورے مسجد نبوی کا حکم ایک ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مسجد بڑی ہو جائے، اتنی بڑی ہو جائے کہ طائف تک پہنچ جائے، تو بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا حکم وہی رہے گا۔ تو یہ مسجد نبوی چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ روزہ مبارک پہ جب ہجوم ہو لوگوں کا تو دور کہیں بھی کھڑے ہو کے کہیں کسی بھی ستون کے پاس یا الگ، بس وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر دیا جائے۔ ساری مسجد نبوی کا حکم ایک ہے۔ یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ خام خواہ لوگ اس انسان کی وجہ سے تنگی، دقت اور مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بعد جو کام مدینہ منورہ میں کرنے کے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کرنا چاہیے کہ جنت البقیع حاضری دے۔ اور جنت البقیع اب تو کچھ پتہ نہیں چلتا وہاں کہ کون سی کس کی قبر ہے۔ پرانے فقہا کے ہاں خوب اس بات پر بحث ہے کہ سب سے پہلے کہاں جائے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر پر جانا چاہیے، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے اور سب سے افضل تھے اپنے دور کے۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر جایا جائے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور سب سے اچھی ہیں۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر جایا جائے، کیونکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی عمر میں بڑی تھی۔ کچھ حضرات کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر پر جانا چاہیے سب سے پہلے، چونکہ چاروں خلفاء کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو حضرات کہتے تھے، بہت سے وہ کہتے تھے کہ ان کا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑے فقیہ تھے۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ جانا چاہیے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور سب سے بڑے تھے عمر میں، اور سب لوگ باقی ان کے چھوٹے تھے۔ اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں، یعنی حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان حضرات کی قبروں پر جانا چاہیے۔ اب تو بھائی سب برابر ہے اور وہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کی قبر کہاں ہے، حتیٰ کہ جن بزرگوں کی تدفین ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ جگہ بھی ختم ہو جاتی۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کیسے ختم ہوئی اور کیسے نہیں ہوئی، بس اتنا پتہ ہے کہ بقیع شریف میں جو حضرات بھی تھے ان میں سے اب کسی کی قبر کا کوئی نشان نہیں ملتا، لیکن بقیع میں جانا چاہیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر بھی وہاں ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جنت البقیع میں دفن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال فرما گئے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ قبریں ان کی معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہاں ہے۔ وہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی بھی قبر ہے رضی اللہ عنہ،
اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان ابن مظعون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، رضاعت دونوں کی اکٹھی ہوئی تھی نا، یعنی حضرت آمنہ کا حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ دونوں نے پیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بھی، ان کی بھی قبر مبارک وہاں ہیں۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی قبر بھی وہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ سارے اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سب کی قبریں اس جنت البقیع میں ہی تھیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی وہیں تھی، اور ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی وہیں تھی، اور حضرت حسن ابن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رضی اللہ عنہما، ان کی قبر مبارک بھی وہیں تھی۔ حضرت زین العابدین اور ان کے صاحبزادے حضرت امام باقر اور ان کے صاحبزادے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہم، ان حضرات کی قبریں بھی وہیں تھیں۔ اور اسی طرح بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک بھی یہیں لا کے دفن کیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی قبریں تو یقیناً یہاں ہیں۔ حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما، ان دو کو چھوڑ کے باقی تمام ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں پر ہے۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ میں درمیان میں بات آ گئی، یہ بات پہلے کہنا بھول گئے کہ مکہ مکرمہ میں جو جگہیں جانے کی ہیں اور جہاں پر جانا چاہیے مکہ مکرمہ میں، ان میں سے ایک جنت المعلا بھی ہے، وہ بھی تو قبرستان ہے، اور جنت المعلا میں بھی ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دفن ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر بھی وہیں ہے۔ تو اب جنت المعلا میں بھی کوئی قبر نہیں نظر آتی، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور بہت سے اکابر ان کی قبریں بھی وہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت المعلا کی تعریف کی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ بہت اچھا قبرستان ہے، مشہور ہے ہمارے زمانے میں مکہ مکرمہ میں۔ کسی بھی گاڑی والے کو کہیے کہ جنت المعلا جانا ہے، وہ لے جائے گا، وہاں جانا چاہیے اور جا کر ان حضرات کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی قبر ہے وہاں، اسماء بنت ابی بکر وہاں دفن تھیں، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں وہاں ہیں۔ اسی طرح تابعین میں عطا بن ابی رباح، سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض، یہ سارے حضرات رضی اللہ عنہم وہیں پہ مدفون ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں جنت المعلا میں ان فقیروں کو بھی نہ بھولے جو انگریزوں کے مظالم کی وجہ سے یہاں سے وہ لوگ ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت اقدس امیر المومنین سید احمد شہید نفر اللہ مرکزہ کے بہت سے خلفاء اور متعلقین مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے، ان کی قبریں بھی وہیں تھیں۔ اور سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں حقیقی نواسے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور گویا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاندان تھا، یہ سارے حضرات بھی وہیں دفن ہیں۔ اب تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی قبر کہاں ہوگی، مگر ان سب کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ان حضرات کی جد و جہد نہ ہوتی اور ان حضرات کا خون اللہ کی راہ میں کام اس نے نہ کیا ہوا ہوتا اور ان حضرات نے قربانیاں نہ دی ہوتی، تو آج یہ جو آزادیاں اور یہ جو اللہ کے دین پہ اس طرح سے عمل اور یہ علم ہے، مشکل سے ہی پہنچتا۔ تو جنت المعلا میں یہ ہیں قبریں، اور یہاں پر مدینہ منورہ میں جہاں کا ذکر ہو رہا تھا، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قبر بھی یہیں تھی۔
اسی میں، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ، جن کو سر پہ ہاتھ رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ میں جعفر کی اولاد کا وارث ہوں دنیا اور آخرت میں، ان کی قبر بھی گئی ہے۔ حضرت عقیل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کی قبر میں البتہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ شام میں تھی، بعض کا خیال ہے جہاں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دونوں صاحبزادیاں حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن وہ بھی یہیں تھیں، ان کی قبریں بھی اسی جگہ ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت نافع رحمت اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ سب حضرات کی قبریں گئی ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام نافع سے، اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات بیان کرتے ہیں۔ یہ خیال آیا کہ اس کی تصریح کر لی جائے کہ کل کے بیان میں تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے ہیں، تو اصل میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی 2 واسطے بنتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس شرف میں شریک، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تو مالک تھے، بڑا علم، بڑا تقوی اور بہت چیزیں، بہت شرف اللہ نے انہیں عنایت فرمایا تھا، اور بقی میں ان کی بھی تدفین ہوئی تھی۔ ایسے ہی مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہی بہت سی چیزیں اور بھی جن کے بیان کرنے میں بہت وقت چاہیے۔ بہرحال مختصر سی بات یہ کہ جنت البقیع میں جانا چاہیے، اور وہاں جا کر ان سب حضرات کے لیے دعا، ایصال ثواب، اور ان حضرات نے جو بھی قربانیاں دی ہیں اس کو سوچ کے، یاد کر کے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کی زندگیوں کی برکات اور ان کی وفات کی برکات ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک اور مقام مدینہ منورہ جہاں جانا ہے وہ تھوڑے سے فاصلے پہ شہدائے احد کی زیارت ہے، اور اس احد پہاڑ کی بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ یہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد جبل یحبنا ونحبہ، بخاری شریف میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جاتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جاتے تھے، حتیٰ کہ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد گئے، اور وہاں پر جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ دفن تھے ان کے لیے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں حوض کوثر پہ، اور میری ملاقات تم سے وہاں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان لوگوں سے باتیں کی جیسے کہ کوئی زندوں سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے احد میں بھی جانا چاہیے۔ وہاں کس کی قبر پہ پہلے جائے، فقہا نے یہ لکھا ہے، اس پہ بحث کیا ہے، لیکن اب ہمارے زمانے میں یہ بحث ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں بالعموم قبریں مٹ گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر باقی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہے تو صحیح 2-3 قبریں ایسی ہیں، مگر حقیقی معنی میں یقینی طور پر وہی قبریں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جہاں دفن کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے جو تھے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے یہ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ۔
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان سب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ بہرحال شہدائے احد پر جا کر سلام پڑھے، اللہ سے ان کے لیے درخواست کرے، ان کی ترقی درجات کی بھی اور اپنے لیے بھی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی کچھ کرے۔ اور اسی طرح بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں، اور یہ اس وقت فقہا پرانے لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک سے 500 گز مغرب کی طرف جائیں تو بلند کنارہ ہے جہاں پر 8 صحابہ رضی اللہ عنہ دفن ہے، مگر غالباً اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی۔ اور احد میں یہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تھے تقریباً، انہی میں سے شہدائے احد میں سے ہی 8 حضرات کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر سے مغرب کی جانب ایک چشمہ ہے اور وہاں پر 8 کی قبریں ہیں، مگر اب کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قدموں کی طرف ایک قبر تھی، فقہا نے لکھا تھا کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ نہیں ہے بلکہ بہت بعد میں ایک آدمی گیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر تعمیر کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور اس کا جب انتقال ہوا تو وہ وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر قبروں کی اصل حیثیت مشکوک ہے کہ اب کہاں ہیں وہ قبریں، کچھ پتہ نہیں، اتنا بس پتہ چل جاتا ہے کہ اس میدان میں ہی کہیں ہیں اور یہاں پر ان حضرات کو دفن کیا گیا تھا۔ 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ بہرحال دوسری جگہ مدینہ منورہ میں یہ ہے، اور یہاں جا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں تیسری جگہ جہاں پر جانا حدیث سے ثابت ہے وہ ہے مسجد قباء، اور یہ وہ مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور حدیث میں مستقل اس کے فضائل آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جاتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد، اس مسجد میں ایک نماز کا عمرے کے برابر ہے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی یہاں جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ ہفتے کے دن یہاں جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور یہ ارشاد فرمانا یہ اس مسجد کے حق میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تو چاہیے کہ انسان مسجد قباء میں بھی جائے اور وہاں پر جا کر نفل پڑھے، 2 نفل کم سے کم، اتنے تو پڑھنے ہی چاہیے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ پہلی مسجد جو تقوی پہ جس کی بنیاد رکھی گئی پہلے دن سے تقوی پہ، احق ان تقوم فیہ، کہ آپ وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہی مسجد قباء ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل اس مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہر ہفتے کے دن یہاں پر آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ ہفتے کے دن یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ترمذی میں حضرت اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسجد قباء میں نماز ادا کرنا عمرہ کرنے کی مانند ہے۔ اور ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے، ثم اتا مسجد قباء، اور پھر قباء کی مسجد میں آئے، فصلی فی، اور اس نے اس قباء کی مسجد میں نماز پڑھی، تو اس کو عمرے جیسا ثواب ملے گا۔ اور اسی مسجد قباء میں حضرت سالم رضی اللہ عنہ امام تھے،
اور حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سالم اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 آدمیوں کا ذکر کیا، لوگوں کو بتایا کہ قرآن سے پڑھا کرو، اور جن کے قرآن پڑھانے اور پڑھنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، ان میں سے آپ نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، حضرت ابی رضی اللہ عنہ کا، 4 صاحبان میں حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا، اور یہ اسی مسجد قباء میں امام تھے، اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے۔ طبرانی نے حدیث میں آیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں 4 رکعتیں پڑھی اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ اہتمام رہا کہ وہ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرے، اور وہ آیا بھی کرتے تھے۔ باقی اب مدینہ منورہ میں موجودہ دور میں وہ پرانی مسجدیں کون کون سی رہ گئی ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اس کا تعیین کرنا اس جگہ کا بڑا مشکل ہے۔ مسجد قبلتین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی تھی، اور اس میں خود نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت ایسی حدیث میں آئی نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نماز پڑھنا ہی بہت شرف اور بڑی عزت کی بات تھی، اس لیے ہو سکے تو وہاں بھی جانا چاہیے۔ اور اب تو وہاں پہ بہت اچھی نئی مسجد بن گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ قبیلہ یہاں آباد تھا، اور حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے، اور بشر بن برا کے پاس تشریف لے گئے تعزیت کے لیے، تو انہوں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ مسجد جو بنو سلمہ نے بنائی ہوئی تھی، آپ 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے کہ جبریل امین آئے اور وحی آئی کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بجائے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ لیجئے، تو اسے مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مسجد جو 2 قبلوں والی۔ تو 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف۔ اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے 16 ماہ اور غالباً 10 دن کے بعد پیش آیا تھا۔ 16 ماہ سے اوپر کتنے دن ہو گئے تھے اس میں پہلے تاریخ کا اختلاف ہے، مگر بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی ہے۔ اور بھی بعض مساجد کے متعلق مشہور ہے، اور بعض رات یقین سے بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی مدینہ منورہ میں جو کنویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آباد تھے، ان کنووں میں سے پانی پینا چاہیے، فقہا نے یہ لکھا ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ اب ان کنووں کو ڈھونڈا جائے یا ان کا سراغ لگایا جائے کہ یہ کنویں کہاں پہ واقع ہیں، اور کتنے کنویں بند ہو گئے ہیں یا زمانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے ہیں، اور کیا چیز ان میں باقی رہ گئی۔ اور ان سب چیزوں میں سے عہد، اس کی زیارت، جنت البقیع 2، اور مسجد قباء، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے یہاں جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری میں گزارنا چاہیے، اور کثرت سے درود شریف کو پڑھنا مدینہ منورہ میں سب سے اچھی عبادت ہے۔ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جائے یہ بھی ٹھیک ہے، حج کرنے سے پہلے کوئی چلا جائے وہ بھی درست ہے، اور اگر کوئی فلائٹ اور راؤٹ اس کا ایسا بنتا ہے کہ پہلے مدینہ منورہ آتا ہے، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے مدینہ منورہ رک کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضری دینی چاہیے، کیونکہ جیسے شام والے پرانے قافلے جو چلتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گزر جانا یہ سنگ دلی ہے اور بدنصیبی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے کو گزرے۔ ایسے ہی ان سارے حضرات کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے جو دنیا سے گزر گئے۔ مکہ مکرمہ میں، حرم محترم میں بھی قرآن پاک جتنے دن بھی رہے کم سے کم ایک پڑھ لینا چاہیے۔ تابعین رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ آتے تھے تو ایک آدھ پورا قرآن پڑھتے تھے ضرور۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اہل علم اور فقیہ اور تابعین میں سے تھے رحمہم اللہ، وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آؤں بیت اللہ میں اور اپنے قیام کے دوران ایک مرتبہ بھی قرآن نہ پڑھوں۔ تو اس کا اہتمام کرتے تھے کہ کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ ایسے ہی مسجد نبوی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک کو پڑھے، اور اس کا ثواب اگر ممکن ہو، طبیعت چاہے تو ان حضرات کے لیے پڑھنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے جن حضرات نے اتنی زیادہ اس امت کے لیے، اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور جن میں سب سے بڑے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، کہ انہوں نے اپنے جان اور مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ہجرت کی، اور جن کے پاس ہجرت کر کے پہنچے تھے انہوں نے بھی اپنے گھروں کے دروازے اور اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے، اور اتنا زیادہ تعاون کیا کہ یہاں تک کہ ان مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑا کہ اللہ کے رسول، یہ انصار ہم پہ اتنے احسانات، اتنی محبت سے پیش آنے والے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم ان کے احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا کہ تم اپنے ان دوستوں کے لیے دعا کرو، اتنی دعا ان کے لیے کرو، حتیٰ کہ تمہارا جی یہ تم سے کہنے لگے کہ تم نے ان کا حق گویا کہ ادا کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین کی تھی۔ تو اس لیے جب انسان جائے تو چاہیے کہ ان حضرات کے لیے بھی ایصال ثواب کرے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے، اللہ کے اچھے بندوں کے لیے ایصال ثواب کرنا یاد رکھیے، خود ان کو ہی نفع نہیں پہنچتا جن کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، کرنے والے کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ کیا فائدہ پہنچتا ہے یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے، اور تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ بہرحال بات اتنی ہے کہ جو آدمی بھی یہ نیک کام کرتا ہے اس کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو کوئی ایسے فرض واجب کے درجے کی چیز تو ہے نہیں کہ اس پہ کوئی فتویٰ لگایا جائے، لیکن یہ اچھے کام ہیں، کرنے چاہیے۔ جب مناسک حج سے اور ان زیارتوں سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے اور ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ آخری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا، اور ان کے سامنے حاضر ہو اور درود پاک پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کرے وہی چیزیں جو سلام میں اس نے پیش کی تھیں، اور اس کے بعد جتنا بھی ہو سکے ادب اور احترام کے ساتھ وہاں سے واپس آ جانا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو اپنے پہنچنے سے پہلے اطلاع کر دینی چاہیے، تاکہ وہ لوگ آئیں اور یہ جو حج کر کے آ رہا ہے یا عمرہ کر کے آ رہا ہے اس کی برکتوں سے گھر والے بھی فائدہ اٹھائیں۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حج یا عمرہ کر کے واپس آئے تو تم اس کے استقبال کے لیے جاؤ
اور اس سے دعا کی درخواست کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس حال میں آیا ہے کہ اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ اس کی بھی سنے گا اور جس کے لیے اس نے دعا کر دی اس کے لیے بھی سنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ جب حج سے کوئی فارغ ہو کے آئے تو اس سے ملو اور مصافحہ کرو، اور گھر میں داخل اس کے ہونے سے پہلے اسے کہو، یعنی حاجی اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہوا ہو اس سے پہلے اس کی دعا کی درخواست کرو اس سے، کیونکہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ تو اگر ہو سکے تو شان و شوکت، ریاکاری، فخر کا اظہار، ان چیزوں سے بچتے ہوئے جو بھی حاجی حج سے آ رہا ہے اس سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور حج پہ واپسی کے بعد دو کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایک تو حج کے زمانے میں جو تکالیف، جو مصائب، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، خام خواہ اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ ایک تو ہے احتجاج کرنا ان انتظامات پر جو حکومتوں کے ذمے تھے اور ان لوگوں نے نہیں کیے، اس ظلم پر احتجاج کیا جائے، وہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ نجی ذاتی زندگی میں تکالیف، پریشانی اٹھانی پڑ جاتی ہے، اس کو نہ کرے۔ اللہ کی راہ میں اول تو تکلیف آتی ہی کہاں ہے، آتی بھی ہے تو کسی مقدر اور نصیب والے کو آتی ہے، بس شکر کرے اللہ نے اس تکلیف کو اگر قبول فرما لیا اور اس پہ اجر دیا ہو۔ ایک تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے فقہا نے اس بات کو مکروہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی حج کا سفر اس طرح بیان کرنا شروع کر دے، اپنا اور عمرے کا سفر، کہ لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت اور تمنا پیدا ہونے لگے کہ ہم بھی جائیں۔ بڑے کام کی بات حضرات نے لکھی ہے۔ بہت سے نادانوں کو آپ دیکھیں گے، جمعے کی تقریر ہو رہی ہے، اپنے حج کے قصے بیان ہو رہے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر حج کے اور عمرے کے سفر کو ایسے بیان کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں خود جوش جذبہ اٹھے، تو ان میں سے کوئی نادان اگر قرض لے کر چلا گیا، کوئی نادان اپنا گھر بیچ کے چل دے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اس کے ذمہ فرض نہیں تھی اس نے اپنے ذمہ فرض کر لی، تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گناہ کی بات ہے۔ حج اور عمرے کے سفر کو بس خاموشی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرنا اسے کہ لوگوں کے جی میں تمنا پیدا ہونے لگے، اور کوئی نادان آدمی ایسے کام کر گزریں جو شرعاً ان کے لیے ضروری نہیں تھے، اور اس پہ حج اور عمرہ کرائیں اور انہیں زندگی بھر پھر تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ مت ذکر کرے، یہ مکروہ ہے، الا یہ کہ کسی چیز میں ضرورت ہی پیش آ جائے تو وہاں پر یہ بات کی جا سکتی۔ حج کے متعلق اور عمرے کے متعلق جو بیانات اور چیزیں تھیں وہ یہاں پہنچ کر مکمل ہو گئیں۔ ایک چیز حج میں رہ گئی، اور وہ تھی 10 ذی الحج کے اعمال کی ترتیب، وہ باقی ایک چیز رہ گئی۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں حدیث میں جو آیا ہے اور حنفی فقہا نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز پہ آ جائیں گے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ ہم واپس قرآن پاک کی تفسیر میں وہیں پہنچیں گے جہاں سے ہم نے ٹرن لیا تھا نماز کے لیے اور حج کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔